السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فصل 66، صغیرہ اور کبیرہ گناہ۔ گناہوں کی دو قسمیں، کبیرہ اور صغیرہ۔ اس تقسیم کا ثبوت کتاب و سنت دونوں سے ملتا ہے، اور صحابہ، تابعین اور تابعین کے بعد ائمہ کا اس پر اجماع ہو چکا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر تم ممنوعہ کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے تو چھوٹے گناہ ہم تم سے ساقط کر دیں گے، معاف کر دیں گے۔ اور ارشاد ہے، لوگ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں، سوائے صغیرہ گناہوں کے، یعنی اس میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح مبتلا ہو ہی جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، صحیح مسلم۔ 5 وقت کی نمازیں اور ایک جمعہ اگلے جمعے تک اور ایک رمضان اگلے رمضان تک درمیانی عرصے کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے، بشرطے کہ تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو۔ کفارہ کرنے والے اعمال 3 درجے کے ہیں، یعنی کون کون سے کام ایسے ہیں جن سے گناہوں کا کفارہ ہوتا رہتا ہے، جاننا چاہیں گے؟ وہ کیوں؟ تاکہ ہمارے گناہ صاف ہو جائیں ہم سے۔ اول یہ کہ کفارہ کرنے والے اعمال ضعیف اور کمزور ہوں، چھوٹے چھوٹے ہوں، ان اعمال میں اخلاص کم ہو، یا ان اعمال کے حقوق اور متعلقات کما حق پورے نہ کیے جائیں۔ یعنی یا تو گناہ ہے ہی چھوٹا، یا پھر یہ کہ نیکی کا حق ادا نہیں کیا، ایکسیلنس کے لیول پہ کام نہیں کیا، یا پھر کسی بھی کام کا پورا حق نہیں دیا، تو وہ پھر جو حق میں کمی رہ جاتی ہے وہ پھر صغیرہ میں آ جاتی ہے۔ یہ مکفرات ذنوب ایسے ضعیف ہوں جیسے معمولی دوا کسی مرض کی مقاومت اور مدافعت میں، یعنی اس کو دور کرنے میں باعتبار کمیت اور کیفیت ضعیف اور کمزور ہوا کرتی ہے۔ اگر مرض شدید ہو اور دوا کی پوٹینسی کمزور ہو تو کیا ہوگا؟ مریض صحیح نہیں ہوگا۔ اچھا، ہم کہتے ہیں اس دوا سے آرام نہیں آیا، کوئی اور دوائی لیتے ہیں، دوا تو وہی ٹھیک تھی لیکن اس کی کوانٹٹی درست نہیں تھی۔ آپ لے رہے تھے 100 mg اور آپ کو چاہیے تھی 1000 mg، تو آپ کو فائدہ نہیں ہوا۔ اسی طرح بعض اوقات آپ کہتے ہیں میں نے 2 اینٹی بائیوٹک کے کورس کر لیے لیکن فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ آپ کے اندر کے جو جراثیم تھے وہ لی جانے والی دوائی کے مقابلے میں زیادہ سٹرونگ تھے۔ مذکورہ والا خامیوں کی وجہ سے کفارہ کرنے والے اعمال گناہوں کے کفارے سے قاصر رہتے ہیں۔ اگر اعمال کمزور ہیں اور گناہ جو کیے ہیں چاہے وہ صغیرہ ہیں لیکن ذرا ان کے مقابلے میں سخت ہے، تو پھر نہیں کفارہ ہوتا۔ اسی لیے کبیرہ گناہوں کا کفارہ توبہ استغفار اور مزید اس پہ نیک عمل کرنے سے ہوتا ہے، اس کے لیے ایکسپیشن چاہیے ہوتی ہے۔ دوم یہ کہ کفارہ میں جو اعمال پیش کیے جا رہے ہوں وہ اس قدر طاقتور اور وزنی نہیں جو کبائر کی مقاومت اور مقابلہ کر سکیں، یہ صرف صغائر ہی کی مقاومت کر سکتے ہیں۔ یعنی بعض اوقات ہم نیک کام کرتے ہیں، قرآن مجید میں آتا ہے نا، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو دھو ڈالتی، لیکن اگر نیکیاں تو ہو کمزور اور برائیاں ہوں طاقتور تو کیا کفارہ ہو جائے گا؟ وہ اس کو لے جائیں گی؟ نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ رمضان سے رمضان، کیونکہ رمضان میں کیا ہوتا ہے، ہماری نیکیوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ طاقت اور اس کی کمیت کے ساتھ کیفیت بڑھتی ہے۔ یہ 2 لفظ آپ نے پیچھے پڑھے، کمیت کا مطلب ہوتا ہے کوانٹٹی اور کیفیت کوالٹی، یعنی صرف نیکیوں کی کوانٹٹی نہیں زیادہ ہوتی بلکہ ان کی کوالٹی بھی روزے کی حالت میں بہتر ہو جاتی ہے۔ اس لیے وہ سال بھر میں جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں ان کو واش آؤٹ کر دیتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ لیکن اگر رمضان میں بھی ڈھیلے ڈھالے روزے رکھے اور تراویاں بھی بس ایسی بے دھیانی میں پڑی، یعنی کوئی عمل کیے مگر ان کے اندر کوئی جان نہیں، بے روح سے کام ہے، لیکن گناہ بڑے شوق سے کیے ہوئے، تو پھر کیا ہوگا؟ بیلنس نہیں ہوگا۔
سوم یہ کہ ان اعمال کی قوت ایسی ہے جو صغائر کی مقاومت کر سکتے ہیں اور کچھ کبائر کی مقاومت بھی ان سے ہو سکتی، یعنی سٹرونگ ہونے کیا، تو اس سے کیا ہوگا، وہ صغیرہ گناہوں کو کھا جائیں گی اور پھر کچھ کبیرہ کو بھی دور کر دیں گی۔ یہ تین قسم کے اعمال گناہوں کے کفارے میں پیش کیے جائیں تو کبائر کی مقاومت اور کفارہ ناممکن ہے۔ کیا مطلب؟ اگر یہ اعمال کبیرہ گناہوں کو دھونے کے لیے استعمال کیے جائیں، یعنی یہ نیکیاں، تو کیا کہتے ہیں، صرف اس سے کفارہ نہیں ہوگا، ان ہر سگانہ اعمال مکفرہ پر غور و تامل کریں، یعنی جو اعمال کفارہ کرتے ہیں ان پہ غور کریں، تو انشاءاللہ بہت سے اشکالات رفع ہو جائیں گے اور مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ کبائر کے متعلق صحیح بخاری میں مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ نہ بتلاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں، ضرور بتلائیے۔ تو آپ نے فرمایا، الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وشہادۃ الزور، صحیح بخاری۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک گردانا، والدین کو تکلیف پہنچانا اور جھوٹی گواہی دینا، یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ، بہت سخت قسم کے گناہ۔ اب ان کا کفارہ کیسے ہوگا؟ چھوٹی موٹی نیکیوں سے نہیں۔ صحیح بخاری میں مروی ہے، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے رہو جو ہلاک کرنے والے، موبق ہلاک کرنے والے۔ وہ 7 گناہ کون کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، الاشراک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق واکل مال الیتیم واکل الربا والتولی یوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، صحیح بخاری۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک گرداننا، جادو کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، جہاد کے دن موقع سے بھاگنا، پارسا یعنی نیک بے خبر مومن عورتوں پر تہمت دھرنا۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ عند اللہ بڑے سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے جواب دیا، ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، تم کسی کو اللہ کی مثل و مانند گردانو حالانکہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، یعنی شرک۔ دریافت کیا گیا اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا، ان تقتل ولدک، یہ والد نہیں ہے، ولدک، مخافتا ان یطعم معک، صحیح بخاری، اپنے لڑکے کو تم اس خوف سے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھائے گا۔ دریافت کیا گیا اس کے بعد کون سا گناہ؟ آپ نے فرمایا، ان تزنی بحلیلۃ جارک، کہ تم اپنی پڑوسی کی عورت سے زناکاری کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ان احادیث کی تصدیق فرمائی ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود نہیں پکارتے اور جو جان اللہ نے حرام کی ہے ناحق اسے قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے، تو ان میں 3 کون سے بڑے گناہ ہیں؟ شرک، قتل اور زنا۔ کبائر یعنی کبیرہ گناہوں کی تعداد کے متعلق صحابہ، تابعین کون ہوتے ہیں؟ صحابہ کے بعد کی جنریشن میں جو صحابہ کو فالو کر رہے ہیں، ائمہ سلف اور بزرگان دین میں بہت اختلاف ہے۔ بعض کبائر کو محصور اور محدود مانتے، بعض کے نزدیک لمیٹڈ نمبر ہے ان کا، کاؤنٹڈ ہے، اور بعض محصور اور محدود نہیں، بعض کہتے نہیں ان کی تعداد نہیں معلوم۔ جو لوگ محصور اور محدود مانتے ہیں ان میں بھی تعداد کے لحاظ سے اختلاف ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہ 4 ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کبیرہ گناہ 7 ہیں، اور ان کی دلیل کیا ہے؟ یہی احادیث۔ اب آپ اختلاف کی وجہ دیکھ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ایک نے ایک حدیث کے اوپر اپنی بات کو رکھا، دوسرے نے دوسری پر، تو دونوں میں اختلاف ہو گیا۔ اب ہم بعد کے لوگ کہتے ہیں ہم کس بات کو مانیں، وہ تو آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ نہیں بھائی، ہر ایک کے پاس اپنی دلیل ہے، ضروری نہیں کہ ایک کی دلیل ٹھیک ہو، لیکن یہ بھی نہیں کہ اس کی بالکل ہی غلط ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو ابن العاص فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہ 9 ہیں، بعض کہتے ہیں 11 ہیں اور بعض 70۔ ابو طالب مکی کہتے ہیں کہ اقوال صحابہ سے جو کبائر میں نے جمع کیے ہیں وہ یہ ہیں، اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے جو انہوں نے تقسیم کی، 4 قلب سے متعلق ہیں۔ کبیرہ گناہ 4 کس سے متعلق ہے؟ دل سے، اور وہ یہ ہیں: کسی کو اللہ کا شریک گرداننا، گناہ پر اصرار کرنا یعنی گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونا، مایوس ہونا۔ کیسے؟ کہ اللہ میری مدد نہیں کرے گا، میری تو کوئی دعائی نہیں سنی جاتی،
اللہ تعالیٰ کے داؤ گھات سے بے خوف رہنا کہ وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا میرا. 4 گناہ زبان سے تعلق رکھتے ہیں. جھوٹی گواہی دینا، پارسا بے گناہ عورت پر تہمت لڑنا، یعنی کسی نیک لڑکی کے بارے میں ایسی بات کرنا کہ خدا نخواستہ وہ بدکار ہے، جھوٹی قسم کھانا اور جادو کرنا. 3 شکم سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی پیٹ سے، شراب پینا، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا. 2 شرمگاہ سے تعلق رکھتے ہیں، زنا اور لواطت، ہوموسیکشوالٹی. 2 ہاتھوں سے تعلق رکھتے ہیں، قتل اور سرقہ یعنی چوری. 1 گناہ دونوں پاؤں سے تعلق رکھتا ہے، جہاد کے میدان سے بھاگ نکلنا. اور 1 پورے جسم سے تعلق رکھتا ہے، والدین کو تکلیف پہنچانا. کتنی خوبصورت تقسیم کی انہوں نے. یعنی ہمارے جسم کے مختلف اعضاء گناہ کرتے ہیں. اس سے آپ کو سمجھ آئی نا کہ کیوں پھر ہاتھ کاٹنے کی سزا چور کے لیے ٹھیک ہے. اس نے جو لوگ کبائر کو محدود اور محصور نہیں مانتے، ان میں سے بعض کا قول ہے کہ قرآن حکیم میں جن گناہوں کی ممانعت اللہ نے فرمائی ہے وہ کبیرہ ہیں، اور جن کی ممانعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ صغیرہ ہیں. ان میں سے ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ جس نہیں اور ممانعت پر لعنت اور غضب الہی یا عقوبت اور سزا کی وعید وارد ہے وہ کبیرہ ہے. یعنی وہ گناہ کبیرہ ہے جن پر اللہ کی طرف سے لعنت کی گئی ہے جن کے کرنے والے پر، اور جس پر یہ وعید وارد نہیں ہوئی وہ صغیرہ ہے. بعض کہتے ہیں جس گناہ کی دنیا میں حد مقرر کر دی گئی. حد کیا ہوتا ہے؟ مثلا زانی کو 100 کوڑے مارنا، اس کو حد کہتے ہیں. یا جس کے متعلق آخرت کی وعید وارد ہے، مثلا یتیم کا مال کھانے والے کے لیے کیا سزا بتائے گی کہ قیامت کے دن وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہوں گے، جی وہ کبیرہ ہے. اور جس کے متعلق حد اور آخرت کی وعید وارد نہیں وہ صغیرہ ہے. یعنی جس گناہ کے بارے میں اسپیسیفکلی نہیں کہا گیا کہ اس پر یہ سزا ملے گی وہ گناہ کیا ہے؟ صغیرہ. بعض کے نزدیک جس گناہ کی حرمت پر اگلی پچھلی تمام شریعتیں متفق ہوں وہ کبیرہ ہے، اور جس کی حرمت بعض شریعتوں میں ہو اور بعض میں نہ ہو وہ صغیرہ ہے. تو مختلف لوگوں نے مختلف طرح غور و فکر کیا ہے. اس سے کیا مطلب ہے کہ ہم کہیں کہ سارے ہی بس آپس میں جھگڑ رہے ہیں اور ہم موج کریں؟ نہیں. جو ہم پہلے بات کر رہے تھے نا، جو مذاکرہ جو ہوتا ہے اس سے انسان کے اندر وسعت آتی. اب جب لوگ مل کے غور و فکر کرتے ہیں تو ایک اینگل دیکھتا ہے، دوسرا دیکھتا ہے، تو نتیجتاً اس علم میں وسعت آ جاتی. ان باتوں میں سے کوئی بھی غلط نہیں ہے، یہ ایک ہی بات کے مختلف زاویے ہیں، مختلف پہلو ہیں. بعض کی رائے میں اللہ اور اللہ کے رسول نے جس کے کرنے والے پر لعنت بھیجی ہو وہ کبیرہ ہے. کس پہ لعنت کی؟ بھویں بنانے والے اور جھوٹے پر، ٹھیک ہے. بعض دوسرے کہتے ہیں سورۃ النساء کے آغاز سے لے کر ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم تک جو گناہ بیان کیے گئے وہ سب کبیرہ ہیں. یعنی سورۃ البقرہ سے النساء کی اس آیت تک کے درمیان جتنے گناہ ہیں وہ کبیرہ گناہ ہیں. یہ ایک اپنا خیال ہے ان کا. جو لوگ صغائر اور کبائر کی تفریق کے قائل نہیں، تفریق کا کیا مطلب؟ ان میں فرق نہیں کرتے، ڈیفرینشیٹ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ معاصی اور گناہ جس قدر بھی ہیں اور جس قسم کے بھی ہیں وہ اس لیے معاصی اور گناہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خلاف جرأت و اقدام کیا جاتا ہے، سرکشی کی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف جرأت اور اقدام اور اس کی مخالفت کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے. اس قول کی روح سے احکام الہی کی نافرمانی کرنے والوں اور محارم الہیہ کی توہین اور بے عزتی کرنے والوں. محارم الہیہ کیا ہے؟ جن چیزوں کی اللہ نے حرمت بیان کی ہے، مثلا کعبۃ اللہ، قربانی کے جانور، ٹھیک ہے، شاعر اللہ جو ہیں. تو اگر کوئی ان کے متعلق سوچے تو اچھی طرح واضح ہو جائے گا کہ جس قدر معاصی اور گناہ ہیں کبیرہ ہیں، اور اس مفسدہ اور خرابی کے لحاظ سے تمام معاصی اور گناہ مساوی درجہ رکھتے ہیں. یہ لوگ اپنے اس مسلک کی وضاحت اس طرح کرتے ہیں کہ بندوں کے معاصی اور گناہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان اور ضرر نہیں پہنچاتے. بندوں کے گناہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کسی قسم کا اثر نہیں ڈالتے، اس لیے اس کی ذات کی طرف نسبت کرنے میں صغائر و کبائر یکساں حیثیت رکھتے ہیں. کیا کچھ لوگوں کے پاس کتاب نہیں کہ وہ ادھر ادھر دیکھتے، یا تھک گئے، یا سمجھ نہیں آ رہی؟ پھر جب میں پڑھتی ہوں نا تو پھر آپ نیچے دیکھا کریں تاکہ
سننے کے ساتھ آنکھیں بھی جب آپ کی دیکھ رہی ہوں گی ٹیکسٹ کو تو آپ کے علم میں مزید پختگی آئے گی. کیونکہ بعض اوقات انسان ایک لفظ پروناؤنس کرتا ہے اور ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں، ہم سمجھتے یہ بات ایسے نہیں، ایسے کہی گئی، حالانکہ وہ کچھ اور ہوتی. تو یہ ٹیکسٹ آپ کی تائید کرتی ہے پھر کہ آپ نے جو سنا وہ صحیح سنا یا نہیں سنا. اب جو چیز باقی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے حکم کی مخالفت کی جاتی ہے. اس لحاظ سے سارے گناہ مساوی ہیں. ان لوگوں کی دلیل یہ ہے کہ گناہ کے مفاسد اللہ تعالیٰ کے خلاف جرت اور اقدام کے تابع ہیں. جس قسم کی جرت اور اقدام ہوگا اسی قسم کے مفاسد ہوں گے. جتنا بڑا گناہ ہوگا اتنی بڑی خرابی. ایک آدمی اگر حرام کاری کرتا ہے یا شراب پیتا ہے اور اس کا یہ اعتقاد نہیں کہ حرام کا مرتکب ہو رہا ہے تو یہاں دو چیزیں جمع ہو جائیں گی، ایک جہالت اور دوسرے حرام کا ارتکاب. ایک گناہ اور ایک یہ سمجھنا کہ یہ گناہ ہی نہیں. دو قسم کے مفاسد یہاں پیدا ہو جائیں گے. اس کے برعکس اگر کوئی ایسا آدمی اس جرم کا ارتکاب کر رہا ہے جو اس کی تحریم اور ممانعت کا عقیدہ تو رکھتا ہے تو غالباً وہ ایک ہی قسم کے مفسدے کا مرتکب ہے اور وہ صرف ایک ہی جرم کی سزا کا مستحق ہوگا کہ اس نے صرف ایک ہی جرم کیا ہے. یہ بات اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ گناہ کے مفاسد اللہ کے خلاف جرت و اقدام کی وجہ سے ہیں. یعنی جس گناہ کے اندر جتنی زیادہ نافرمانی کی جرت پائی جاتی ہے وہ اتنا ہی سویئر ہو جاتا ہے، شدید ہو جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے، گمبھیر ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ لوگ اپنے دعوے کی دلیل میں کہتے ہیں کہ معصیت اور نافرمانی اس امر کو متضمن ہے، یعنی اس میں شامل ہے کہ اس سے مولا وہ کون ہے؟ اللہ. مطاع کس کو کہتے ہیں؟ جس کی اطاعت کی جائے وہ کون ہے؟ اللہ تعالی. رب، خالق کی توہین اور ناقدری ہوتی ہے، اس کے اوامر و نواہی کی بے حرمتی ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ اس امر میں سارے گناہ مساوی، یعنی گناہ چھوٹا ہو یا بڑا. اسی لیے کہتے ہیں نا، یہ نہ دیکھو کہ گناہ بڑا ہے یا چھوٹا، کیا دیکھو کہ کس کی نافرمانی کر رہے ہو. تو ان میں کوئی فرق نہیں. مزید کہتے ہیں کہ بندے کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ گناہ فی نفسہ ہی صغیرہ ہے یا کبیرہ، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ معصیت و نافرمانی کس کی ہو رہی ہے. اس کی عظمت و جلالت پر نگاہ رکھنا چاہیے. ظاہر ہے کہ اس امر میں تمام گناہ یکساں ہیں. اگر ایک بہت بڑا ذی اقتدار اور معتمد علیہ بادشاہ اپنے کسی غلام کو کسی خاص اور اہم کام کے لیے دور دراز مقام کی طرف بھیجتا ہے اور کسی دوسرے غلام کو محل سراب کے قریب کام سپرد کرتا ہے اور یہ دونوں کے دونوں اپنے آقا بادشاہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو ظاہر ہے دونوں کے دونوں اس کی خفگی اور ناراضگی کا شکار ہوں گے اور بادشاہ کی نظروں سے گر جائیں گے. ٹھیک ہے نا. یعنی بادشاہ نے اگر کسی کو چھوٹے کام کے لیے بھیجا یا دوسرے کو بڑے کے لیے، دونوں نافرمانی کر کے آئے، تو اب وہ یہ نہیں کہیں گے تم سے میں زیادہ ناراض ہوں کیونکہ تمہیں تو بڑے کام کے لیے بھیجا تھا اور تم سے کم ناراض ہوں. نہیں، ہو سکتا ہے کہ چھوٹا زیادہ ناراضگی کا ذریعہ بنے. نوعیت کے اعتبار سے ضرور فرق ہے، لیکن جو اللہ کی ناقدری اور جان بوجھ کے پھر کرنا، ایک تو ہے نا کہ ہو جاتا ہے انسان سے، لیکن جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے. یعنی ہوں گے، پھسلیں گے آپ بار بار کوشش کے باوجود، پریکٹس کے باوجود، لیکن یہ چیز ختم ہو جانی چاہیے کہ جان بوجھ کے انسان کرے اور اس پہ کر کے اصرار کرے اور پھر راضی ہو جائے اور کہے کہ کوئی نہیں، یہ تو سبھی کرتے ہیں، میں نے کر لیا تو کیا ہوا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ مکہ کا والی حج ترک کر دے اور ایک مسجد کا پڑوسی نماز جمعہ ترک کر دے. ان اشخاص کی قباحت اور گناہ ان افراد سے کہیں زیادہ ہے جو مکہ سے اور مسجد سے دور ہیں. ٹھیک ہے نا. اور حج اور جمعہ ترک کر دیتے ہیں. قریب رہنے والے پر حج اور جمعہ کا وجوب زیادہ قوی ہے بنسبت دور رہنے والے کے. تو ظاہر ہے نوعیت میں تو فرق ہے، انٹینسٹی فرق ہے دونوں کی، لیکن جرم تو دونوں نے ہی کیا ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو دور ہے مسجد سے اس کو گناہ نہیں ہوگا، لیکن جو قریب ہے اس کا زیادہ ہوگا. مگر ایک چیز میں دونوں برابر ہیں، اور وہ کون سی چیز؟ نافرمانی. اس کی پکڑ اتنی زیادہ ہے. ابلیس پر اللہ تعالیٰ کیوں زیادہ ناراض ہوئے تھے؟ کیونکہ اس کے پاس علم تھا اور وہ عبادت گزار زیادہ تھا، اور پھر اصرار کیا تھا اس نے. اصل بات یہ، ایک شخص کے پاس 200 درہم اور وہ ان کی زکوٰۃ نہیں دیتا، دوسرے کے پاس 2000 ہیں اور وہ بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا. ان دو پر زکوٰۃ کی جو رقم واجب ہوئی ہے وہ برابر نہیں. 200 درہم والے پر کم مقدار واجب ہے اور 2000 والے پر زیادہ.
لیکن واجب کی خلاف ورزی اور خلاف ورزی کی عقوبت میں دونوں مساوی ہیں. مکہ کا باشندہ اور مکہ سے دور رہنے والا، مسجد کا پڑوسی اور مسجد سے دور رہنے والا، 200 درہم کی زکوٰۃ نہ دینے والا اور 2000 کی زکوٰۃ نہ دینے والا واجب کی خلاف ورزی کے لحاظ سے برابر ہیں، اور خلاف ورزی کے اصرار پر دونوں مساوی سزا کے حقدار ہیں. ہاں اگر کوئی توبہ کر لیتا تو وہ الگ بات ہے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا ہماری تو مجبوری ہے ایسا کرنا، اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں، تو وہ مجبوری ہم خود ہی بنا لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.